بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، آپ سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے، آمین۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہی ہے کہ عمران خان کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے، قوم یوتھ کی بکری بیٹھ چکی ہے، اور الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ پنجاب میں الیکشن ختم، ملتوی ہو گئے ہیں۔ اب کب ہوں گے؟ ملین ڈالر سوال یہ ہے، اب کیا ہوگا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی اہم بیان آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بہت ہی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اسمبلی فلور پہ۔ تو یہ اب کیا ہوگا؟ بہت بڑی بات ہے اور بہت اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اللہ کا بابرکت مہینہ، اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہمارا رمضان پیکج جاری و ساری ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے تاکہ دکھی انسانیت کو یہ پیغام جائے کہ آپ اکیلے نہیں، بس یہ آپ نے جو ہے نا، اور ہم سروے کر کے وہ لوگ اللہ جانتا ہے جن کے پاس جو روزے دار ہیں اور جن کے پاس مہینے کے لیے راشن نہیں ہے، ہم ان کو دے رہے ہیں جتنے پاسبل ہو۔ ہم نے 10,000 گھرانوں کو یہ پہنچانا ہے، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوگا۔ آ جائیں بھائی۔ لیکن میں اس پہلی سٹوری سے پہلے آپ کو اتنی مزے کی چیزیں سنواتا ہوں نا۔ آج جمشید دستی صاحب، کون نہیں جانتا، اپنا تعارف آپ ہیں۔ جمشید دستی صاحب نے شمولیت اختیار کی ہے تحریک انصاف میں۔ آپ ماشاءاللہ کہیں، میں بس صرف 3 کلپ سنواؤں گا چھوٹے چھوٹے کہ دستی صاحب کے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا تاثرات، کیا خیالات رہے ہیں۔ بس آپ سنیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور یوتھیوں کو یہی سنا دینا۔ آ جائیں جناب، آج یوتھیے وہ تحریک انصاف کے مفلر والا پٹا ڈال رہے ہیں ان کے گلے میں۔ یہ دیکھ لیجئے، ذرا سن بھی لیجئے۔ عمران خان صاحب، خدا نہ خواستہ اگر عمران خان آ گیا تو وہ بہن اور بھائی میں فرق ختم کرے گا۔ وہ کہے گا بہن اور بھائی کا نکاح جائز ہے، اور وہ سارا سسٹم، وہ اس کی بیوی نے بھی، جو ساتھ کا بیوی ہے، اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں تو اپنا یہ حدود آرڈیننس ختم ہونا چاہیے۔ تو آج وہ ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا جو کردار ہے وہ بھی قوم کے سامنے، مالی کرپشن بعد میں ہے، جو جنسی کرپشن ہے وہ خطرناک ہے۔ کہتا ہوں جناب ایک اور بھی آپ سن لیجئے، یہ ذرا سنیے گا تو صحیح کہ جمشید دستی صاحب نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا۔ یہ سنیے۔ حکومت جو ظلم اور جبر کر رہی ہے، فحاشی کر رہی ہے، اور جو بڑے دعوے کر کے آیا تھا، جو قوم کو اس نے سب باز دکھائے، میں کہتا ہوں صدی کا اگر جھوٹا اور غلیظ شخص دیکھا جائے، عمران نیازی ہے۔ یار ایک چراوا ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوئی غیرت اور سوچ ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی قول و فعل ہوتا ہے، کوئی اس پہ بھی تھوڑا سا ضمیر اور ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو بے ایمان ہے، بدبخت ہے، جھوٹا ہے، قوم کو ذلیل کر۔ آپ نے سن لیا میرا خیال ہے اس کی، لیکن اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ٹویٹر پہ بھی چل چکا، فیس بک پہ بھی چل چکا، مختلف جگہوں پر چل چکا، اب میری مجبوری ہے، میں نے یوٹیوب پہ بھی چلانا ہے۔ جو فیملیز ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے فیملیز سنتی ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کہتے ہیں جناب ہم اکٹھے سنتے ہیں۔ یہ ذرا بہت ہی غیر پارلیمانی الفاظ ہیں، اس پہ بیپ میں نے نہیں لگائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیپ لگاتے ہیں تو دوسرے یہ کس طرح کے انسان ہیں، کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، کس کے لیے زبان استعمال کر رہے ہیں۔ شاید آپ یہ سن کے یہی مصرع دہرائیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ آپ ذرا سن لیجئے، یہ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ سن لیجئے، پھر میں اس سٹوری پر جاتا ہوں۔ عمران خان چوتیا ثابت ہے، قوم نال وعدہ کر کے غدار ثابت ہے۔ پیرے دے گھر کو معاف نہیں کیتا، وہ پیر تے چوپے نے۔ جے رات دی طریقی دے وچ ایک عورت کو زبردستی پیر گھرانے نال نجات تعلقات بنا کے 5 بالے دی جوان ماوے دی بال کو رات دی طلاق دی وجہ سویرے نکاح پاتی ایسا کہ آئے گا عمران، مارے گا قوم کی گھاٹ، بنے گا نیا پاکستان۔ یہ جناب جمشید دستی صاحب کے خیالات تھے، یہ ان کے جناب اظہار خیال فرما رہے تھے عمران خان کے بارے میں۔ آج وہی عمران خان
ان کو مفلر پہنا کے پی ٹی آئی بھائی یوتھیوں بہت بہت مبارک ہو، آ جائیں، الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے پنجاب میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب وہ الیکشن 8 اکتوبر کو، ذرا ڈیٹ کو یاد رکھیے گا، میں تھوڑا سا یہ آپ کو نا کچھ چیزیں بتاؤں گا، پھر ڈاٹس بھی ملائیے گا۔ 8 اکتوبر کو جناب الیکشن ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، 8 اکتوبر کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی مڈ ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ڈاٹس تو آپ ڈاٹس ملانے کے آپ خود بھی بڑے ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ اچھا 8 اکتوبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم نے اس وجہ سے الیکشن ملتوی کیے کہ ہم نے چیف سیکرٹری پنجاب کو بلایا تھا، آئی جی پنجاب کو بلایا تھا، انہوں نے کہا سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور پھر اس کے بعد جی ایچ کیو انہوں نے ہمیں بھی سیکیورٹی نہیں دی، اور پھر اس کے بعد جناب یعنی کہ سیکرٹری ڈیفینس کو بھی بلایا تھا نا، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں دے سکتے، 3 لاکھ کی ضرورت ہے، اور ہماری تو سرحدوں کی پوزیشن بڑی خراب ہے، انٹرنل سیکیورٹی پوزیشن بھی بہت خراب ہے۔ اب آپ آج دیکھیں کل بھی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی صاحب اللہ بخشے، بہت ہی زبردست قسم کے بہترین انسان تھے اور بہترین سولجر، اور وہ بریگیڈیئر آئی ایس آئی کے مصطفیٰ کمال برقی صاحب وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے ساتھ 2-3 اور بھی ان کے سپاہی حوالدار وغیرہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ ملک کے تو یہ حالات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم تو نہیں دے سکتے سیکیورٹی بھی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں پیسے بھی نہیں دیتی، نہ ہمیں کوئی سیکیورٹی دیتا ہے، نہ کوئی پیسے دیتا ہے، نہ صوبے کا آئی جی، نہ چیف سیکرٹری، نہ ڈیفینس سیکرٹری وہ ذمہ داری لیتا ہے، نہ کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے، تو ہم الیکشن کس طرح سے کروا سکتے ہیں؟ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جناب جو ہے نا انہوں نے 8 اکتوبر کو تک الیکشن ملتوی کرا دیے کہ جی اب الیکشن جو 30 اپریل کو ہونے تھے اب وہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، ٹھیک۔ اچھا اب آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی وہ مقصد یہ ہے نا کہ اب کیا ہوگا، میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو بھی رپورٹس ہیں، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا اب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر الیکشن میں کسی کی ہم نے دیکھا کہ کوئی بدنیتی شو ہو رہی ہے تو ہم پھر مداخلت کریں گے، یعنی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نیت کو ناپنے کا آلہ کیا ہے کہ ان کے پاس، کہ وہ خود تو وہ اگر ان کے بارے میں یہی کچھ الفاظ کہے جائیں تو پھر وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، اور کیسے ثابت ہوگا کہ کوئی بدنیتی شو ہو رہی ہے؟ تو خیر اب اگر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا تو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ پھر بہت کچھ معاملات بگڑ جائیں گے، بہت کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی کچھ کمٹمنٹس کو وائلیٹ کیا گیا۔ میں آپ کو اشارتاً کنایتاً کہہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں۔ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کا آرڈر نہیں دیں گے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ تو باتیں ہیں نا، یہ تو اس طریقے کے عوام کے سامنے آنے والی، اور یہ تو فیصلے اور سارا کچھ بینیتھ دا سرفیس بیہائنڈ دا کرٹن مبینہ طور پہ بہت کچھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں، کچھ مطلب کنٹرول ٹاور کے، کچھ کوریڈور، پاور کوریڈور، کچھ اس طرح کے ذمہ دار لوگ، باثر لوگ، باخبر لوگ کہ جی اس طرح سے ہے کہ کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے، ٹھیک۔ تو اب اس کے بعد جب کمٹمنٹ کو وائلیٹ کیا تو پھر ٹسل بن گئی، جب ٹسل بن گئی تو پھر اس کے بعد جناب کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کیسے ایسی تیسی کی، تمام لوگ جو ہے نا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں باب زحمتے کی تصویریں اٹھا کے لے آئے، اور اس پہ انصاف کا قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لکھے ہوئے تھے۔ اب کل ہو سکتا ہے کہ کل کو کسی اور کی بھی سرونگ کی بھی تصویریں آ جائیں، جیسے مریم نواز نے دکھایا تھا۔ خیر اب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کورٹ کو، سپریم کورٹ کو آڈیو لیک سے نہیں دبایا جا سکتا، یا بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، یا بدنام نہیں کیا جا سکتا وغیرہ، یہ وہ تو سر یہ تو سیاسی بیان ہے، معذرت کے ساتھ یہ تو مبینہ طور پہ سیاسی بیان ہے۔ آپ کہیں کہ جی آپ آئیں، آپ وہ آڈیو لیکس لے آئیں،
اس کا فورینزک آڈٹ کرواتے ہیں، اس کا پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کا وہ کیس سنتے ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا ہوا ہے مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف، تو سنتے ہیں۔ اگر وہ غلط آڈیو ہوئی تو پھر آڈیو لانے والوں کو سزا ہوگی، اور اگر وہ ٹھیک آڈیو ہوئی تو پھر وہ جج فارغ، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ آڈیوز صرف مظاہر علی نقوی صاحب کی نہیں ہیں، آڈیوز بہت ساروں کی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آڈیوز مبینہ طور پہ ان کی اپنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی ہیں مبینہ طور پہ، کچھ اس طرح کی بھی آڈیوز ہیں، باب زیمتے کے ساتھ بھی ہیں، میں نے کچھ کانٹینٹ بھی بتایا تھا ان آڈیو کا، تو مبینہ طور پہ ان کی بھی ہیں، الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ آڈیوز پہ کچھ ججز کو فارغ کیا گیا تو پھر وہ یہاں پر تو وہ پوری میں کہوں گا بادیوں نظر میں تمام کیسز میں سیاست ہوتی ہے، تو پھر جہاں سیاست ہوتی ہے وہاں تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ووٹ ہوتے ہیں، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے اگر ججز جو ہے نا یہاں سے فارغ ہو گئے تو۔ خیر، تو وہ اس حوالے سے اب لیکن کیا ہوگا، اب اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی یا کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا یا کوئی اس طریقے کی کوئی صورتحال ہوئی تو اب شاید ہو سکتا ہے کہ معاملات پس پردہ سے، ٹھیک ہو گیا نا، پردے کے سامنے آ جائیں، پردے کے پیچھے سے معاملات جو ہیں وہ پردے کے سامنے آ جائیں، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ یہ بھی ہے کہ کچھ آڈیوز ہیں، اس کے بعد کچھ آڈیوز کے علاوہ کچھ ویڈیوز بھی ہیں، جی ہاں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ ڈاکومنٹری پروف بھی ہیں، جی ٹھیک ہو گیا نا۔ ڈاکومنٹری پروف سمجھتے ہیں نا کہ جو کوئی کچھ کاغذات ہوتے ہیں ان کے پروف بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ اس طرح کی دستاویزات ہیں ان کے پروف بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان پروفوں کے ساتھ ساتھ گواہان بھی ہیں۔ آج بھی محمد علی خان محمد علی بھٹی کی وہ جو ان کے ہیں فرنٹ مین پنجاب کے بڑے ڈاکو کے، تو اب تو کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ اوروں کے بھی فرنٹ مین ہیں، ان کی ضمانت ہوئی تو ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ مطلب میرا خیال ہے کہ محمد علی بھٹی ایک ایسا طوطا ہے کہ جس میں بہت ساروں کی جان ہے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ دو بیٹے، یعنی جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے دو بیٹے جو ان کے فرنٹ مین ہیں، آپ جائیں اور پنجاب میں کسی سے پوچھ لیں، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں، وہ کسی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دو بیٹے کس طریقے سے کرپشن میں ملوث ہیں۔ میں یہ عام بات نہیں کر رہا، وزیر داخلہ یعنی وفاقی وزیر داخلہ پارلیمنٹ کے فلور پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا سرونگ جج اس کے دو بیٹے رشوت وصول کر رہے ہیں۔ یہ میں نے تو آسان الفاظ میں بتایا ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا۔ کیا اس سے اگر یہ کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں یہ سامنے آتا، اگر کسی جمہوری ملک میں یہ کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی تو پھر آپ اس کے بعد کیا ہوتا؟ آپ یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو کہتے کہ جی کشتی ڈوب جاتی کسی ملک میں تو وہ وزیر اعظم، اور یہ عمران خان صاحب کا ساٹھ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کا وزیر اعظم کشتی ڈوب جاتی ہے تو اس ملک کا وزیر اعظم ریزائن کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کشتی کے ڈوبنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ ریزائن کرتا ہے۔ کہیں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو جو وزیر ہوتا ہے ٹرین کا وہ ریزائن کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب پہلے یہ کہا کرتے تھے، اور شیدر ٹلی کے زمانے میں جب ان کا اپنا شیدر ٹلی یہاں پہ وزیر ریلوے تھا، ان کے اپنے زمانے میں 100 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے۔ وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا کہ جس میں بیچارے جل گئے تھے مسافر، اس طرح کا بھی ایکسیڈنٹ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال وہ ایک اور بات ہے کہ وہ پھر اس کے بعد یو ٹرن لیتے گئے، لیکن اب معاملہ اب کیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں، کنٹرول ٹاور اور جوڈیشری میں یوں ہیڈ آن کولیجن ہوگی اگر یہ معاملات کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس طرح سے لینے کی کوشش کی یا کوئی توہین عدالت یا اس طرح سے کوئی صورتحال، تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا خطرناک میٹیریل، بہت سارا خطرناک مواد آڈیوز اور ویڈیوز اور دستاویزی فارم میں بہت سارے پاور کاریڈور کے پاس ہے، کنٹرول ٹاور کے
کے پاس ہے اور انہوں نے وہ بتا بھی دیا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے، اور اگر وہ سارے کا سارا مواد باہر آ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر بھونچال مچ جائے گا۔ اگر سارا مواد اسی طرح سے باہر آتا ہے تو میرا نہیں خیال پھر عوام بھی بہت کچھ اس کا اعتماد بھی لوز ہو جائے گا اور پریشر بھی بڑھ جائے گا میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ پوری قوم کا پریشر بڑھے گا، اور اس طریقے سے بڑھے گا کہ جی آپ وہ کہیں گے کہ یہ پھر اس طرح کے جو منصف ہیں، یا خدا نخواستہ اگر ان کی اس طرح کی، کیونکہ اب یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا کہ جی ان آڈیوز کا فورینزک کروائیں۔ میرے بارے میں ایک آڈیو آتی ہے میری، اور مجھے 100% کنفرم ہوتا ہے کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے، کسی نے ویسے ہی مجھے بدنام کرنے کے لیے، تو میں تو چیلنج کر دوں گا، اور اگر وہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو آپ سب اس شک میں مبتلا ہوں گے کہ یار اسی کی آڈیو یہ چپ کر کے کیوں بیٹھا ہے، اور میں صرف یہ کہوں کہ جی یہ مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے، اور میں ان ہتھ کنڈوں سے اور اس طریقے سے مجھے بدنام نہیں کیا جا سکتا، پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو ایک جملہ جس پر سچ اور جھوٹ کا فرق، جس پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا ہے، وہ میں کبھی بھی ادا نہ کروں کہ بھائی چیلنج ہے اس آڈیو کا فورینزک آڈٹ کروا دیں، اگر یہ میری آڈیو ہے تو جو سزا قانون اور آئین کے مطابق بنتی ہے وہ مجھے دے دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کو سزا دیں جنہوں نے یہ آڈیو نکالی ہے۔ تو یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے، یہی بات تو چیف جسٹس صاحب پاکستان کہہ نہیں رہے، اسی وجہ سے وہ جناب مظاہر علی نقوی صاحب کو بھی اپنے ساتھ بینچز میں بٹھا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں حکومت کو بھی ایک طرح کا ٹسل کا، کنٹرول ٹاور کو بھی ٹسل کا۔ لیکن اب کی بار معاملات کچھ اور ہیں، جی ہاں، اب کی بار جب وزیر داخلہ کہہ رہا ہے اس طرح کی چیزیں کہ جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب بدنام کیا جا رہا ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے، آپ آئیں، آپ اس میں وہ کریں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز پہنچے ہوئے ہیں اس پہ فیصلہ کریں، اور پھر ظاہر ثبوت بھی آئیں گے، ان کا فورینزک آڈٹ بھی آئے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، قوم کو پتہ چلے گا۔ تو اب یہ جو الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، خان صاحب کی امیدوں پہ تو پانی پھر گیا ہے، کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کل سے انہوں نے پھر نیا ادھم مچانا ہے، لیکن اب وہ والی سہولت میسر شاید نہ ہو۔ مطلب بہت سارے حوالوں سے اب پنجاب پولیس وہ الزام لگا چکے ہیں، اب اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے کہ مجھے کل یا پرسوں مرتضیٰ بھٹو ٹائپ کی قتل کی طرز کا ایک ایکشن کر کے مجھے مار دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ یہ کس طریقے کا توازن کھو چکا ہے انسان، اور ساتھ ہی الزام لگا دیا کہ ایک سکواڈ آئی جی پنجاب نے تیار کیا ہے اور ایک سکواڈ آئی جی اسلام آباد نے تیار کیا ہے، اور یہ دونوں جو ہے نا مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک نیا بیان داغ دیا ہے۔ تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کس طریقے کا انسان ہے، وہ تو اس کا تو توازن کھو چکا ہے، تو اب ذہنی توازن گڑبڑ ہے، اور جو بات وہ آگے سے وہ کر دیتے ہیں تو یوتھ کی مان لیتے ہیں کہ یوتھیوں کا بھی ایوان بالا بالکل ہی فارغ ہے۔ تو اب کسی دوست نے لکھا کہ جی ایوان بالا ہے ہی نہیں، ایوان بالا تو ہے، وہ تو بنایا ہے اللہ نے، لیکن کچھ کا نا بالکل وہاں پہ بھوسا بھرا ہوتا ہے، تو یوتھیوں کا بھی ایوان بالا خالی ہے، اور انہوں نے تو اب جناب ایک اوس پڑ گئی ہے ارمانوں پر، اور بالکل اس طریقے سے پانی پھر گیا ہے امیدوں پر کہ جی اصل معاملہ تو ان کا یہ تھا نا کہ الیکشن کرانا۔ اب پھر وہی کچھ لوگ کہیں گے کہ الیکشن کروا دینا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ بڑے مقبول ہیں۔ بھائی اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ جو سیاست ہوتی ہے نا میرے بھائی، میرے شہزادے، ٹھیک ہو گیا نا، اور میرے بزرگوں، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، یہ جو سیاست ہوتی ہے اس طرح سے ممکنات کا کھیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی آپ اگر کسی کو اصولوں کا سبق دیں، درس دیں، تو یہ وہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جہاں 98% لوگ بے اصولے جا رہے ہوں، 2% اصولوں والے وہ اگر اصولوں پر چلنے کی کوشش کریں گے وہ روندے جائیں گے۔ یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، یہ اسی طرح کا ممکنات کا کھیل ہوتا ہے، اسی طرح اس میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، ابھی تو سال بھی نہیں ہوا، ابھی کل کی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری کراچی سے چلے اور وہ اسلام آباد تک پہنچے، وہ جہاں بھی آتے تقریر کرتے عمران خان اسمبلیاں توڑو۔ اس وقت عمران خان کو سوٹ نہیں کرتا تھا، عمران خان اسمبلی نہیں توڑتے تھے، پھر جب عمران خان کو سوٹ کیا اس وقت توڑی، تو اس وقت سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ نے آئین شکنی کی ہے۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ دوسروں کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو یہ سیاست تو یہی چیز ہے
ہے نا، جو اپنے پتے کامیابی سے کھیلتا ہے اسی طریقے سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جتنا بھی شور مچا ہے، میں آخری جملہ یہی کہوں گا، خان صاحب نے شور تو بڑا مچایا، میڈیا میں ہیڈ لائنز بھی بنی، سوشل میڈیا پہ بھی بڑا شور مچا، وہ FFL یوٹیوبرز نے بھی بڑا شور مچایا، وہ یوتھیا مالشیا پالشیا صحافیوں نے بھی بڑا شور مچایا۔ شور کے علاوہ ہوا کیا ہے؟ جو عدم اعتماد نہیں آتی، وہ سیدھا ٹلی مکے مارتا رہا کہ جی 172 ان کے پاس پورے نہیں ہوتے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ پھر وہ پورے بھی ہوئے، وہ ان کا بوریا بستر بھی گول ہوا، چلے بھی گئے۔ پھر جی عمران خان اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے، کوئی نہیں آیا۔ پھر وہ جناب عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دیں، یہ بھی بھانڈ مارا، ادھر سے اسمبلیوں سے نکل گئے، یہ بھی بھانڈ مارا، دونوں اسمبلیاں سے توڑ دیں، یہ بھی بھانڈ مارا۔ پھر وہ جناب چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے اسلام آباد میں، وہ بھی بھانڈ مارا۔ تو سارے بھانڈی مارے اور سارے بھانڈ نے بیک فائر کیا، اور خان صاحب نے جو بھی کیا وہ بھانڈی مارا ہے اب تک۔ بھانڈ کا سوشل میڈیا یا میڈیا پہ جتنا بھی چرچا ہو جائے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو میں پھر بتاؤں، میں نے لکھا تھا تھم نیل پر کہ قیامت بھی آ جائے، وہ ویڈیو موجود ہے، تھم نیل بھی پڑا ہے، سب کچھ موجود ہے، قیامت بھی آ جائے، الیکشن پنجاب میں نہیں ہوں گے، خیبر پختونخوا میں تو بھی ڈیٹ بھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تو ان الیکشن کے بارے میں سوچیں کہ جو اکتوبر میں ہونے ہیں، شاید ہو سکتا ہے وہ بھی 2024 تک چلے جائے۔ میرا جملہ ذرا نوٹ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ قیامت بھی آ جائے، تھم نیل پہ لکھا تھا نا، تو بس اب وہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ٹسل بنی نہیں تو پھر اس کے بعد کچھ اور ہی صورتحال ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اگر بنائی تو میری خبر سچی ثابت ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیے ہیں۔ اب کل سے کیا ادھم مچتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور جو ہے نا انفارم کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔